بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وہ کون سی صورت ہے؟ ایک شخص دل سے مذہب اسلام کو صحیح مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے مگر اس کے باوجود کافر ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دل سے صحیح ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں قرار دیتا، اس سبب سے وہ کافر ہے۔ اس لیے کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفر انکاری، کہ نہ دل سے صحیح مانے اور نہ زبان سے اقرار کرے، جیسے کہ فرعون وغیرہ کا کفر۔ نمبر 2، کفر جحودی، کہ دل سے صحیح مانے مگر زبان سے اعتراف نہ کرے، جیسے کہ یہودی وغیرہ کا کفر۔ نمبر 3، کفر نفاقی، کہ دل سے صحیح نہ مانے مگر زبان سے اقرار کرے، جیسے ابی بن خلف وغیرہ کا کفر۔ نمبر 4، کفر انادی، کہ دل سے صحیح مانے اور زبان سے اعتراف بھی کرے مگر مذہب اسلام کو اپنا دین قرار نہ دے۔ وہ کون شخص ہے جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، وہ شخص جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے وہ مرتد ہے۔ نا جانکاری میں کلمہ کفر بک جائے تو کافر ہوا یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، عام مشائخ کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور نا جانکاری کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کب داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جب کہ احرام باندھے ہو تو ایسے وقت میں داڑھی میں خلال کرنا مکروہ ہے۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جب کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرائض وضو کے لیے پانی پورا نہیں ہوگا تو ان صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں جائز نہیں۔ پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کے 3 بار دھونا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جب کہ جانتا ہو کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونے سے قضا ہو جائے گی تو اس صورت میں پانی زیادہ ہونے کے باوجود اعضائے وضو کو 3 بار دھونا جائز نہیں۔ دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، جب کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ جس سے صرف ایک آدمی کا وضو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کا خود تیمم کرنا اور دوسرے کو وضو کے لیے پانی دینا جائز نہیں۔ وہ کون شخص ہے کہ جس پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اسے نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی؟ اس کا صحیح جواب ہے، جس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کونیوں اور ٹخنوں کے اوپر سے کٹے ہوں، چہرہ زخمی ہو تو ایسے شخص پر نماز فرض ہوتی ہے مگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تیمم کی۔ کس صورت میں وضو کرنے والے کو پیر دھونا ضروری نہیں؟
اس کا صحیح جواب ہے جب کہ وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہو تو مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن راتیں وضو کرنے میں پیر کا دھونا ضروری نہیں بلکہ صرف مسح کافی ہے۔ وہ کون مسلمان ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ نبی ہے کہ چاہے جس طرح سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو شخص کے ریا نکلنے کی بیماری کے سبب معذور ہو اس کا وضو بھی کسی طرح کی نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ ہوا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جب کہ ہوا عورت یا مرد کے آگے کے مقام سے نکلے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون یا پیپ نکل کر بہا مگر وضو نہیں ٹوٹا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خون یا پیپ نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ دوستو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔